درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ ایک حدیث آتی ہے، حدیث سد ابواب، آپ سرچ کریں گے تو نکل آئے گی حدیث۔ یہ اہل سنت منابع میں بھی موجود ہے، ہمارے منابع میں بھی موجود ہے۔ وہ حدیث سد ابواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ جب تشریف لے گئے اور مسجد نبوی کی جو بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی تعمیر نے خود نبی کریم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ روایت موجود ہے، اور یہ تو ان کی سیاہ میں روایت موجود ہے کہ اس زمانے کی وہ کچی اینٹیں، بڑی بڑی اینٹیں، وہ صحابہ کرام اٹھا کے لا رہے تھے، کوئی گارا دے رہا تھا اور خود نبی کریم چنائی کر رہے تھے۔ ہر صحابی ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہا تھا، اور حضرت عمار یاسر جو تھے وہ دو دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ توجہ ہے حضرات؟ یوں آئے تو اینٹیں اٹھا کے جب اتاری سر سے، رسول اللہ نے سر سے مٹی کو جھاڑا اور پشت سے مٹی کو جھاڑا۔ پھر نبی کریم نے جناب عمار سے فرمایا، ایک خبر دی رسول اللہ نے جس میں نبی کریم کا علم غیب پر جو دلیل ہے، اور اس بات کا، پھر اس حدیث کی صداقت کا سارے مسلمانوں کو انتظار رہا۔ فرمایا عمار، یا عمار ستقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ تیرا قاتل ایک باغی گروہ ہوگا، تم ایک باغی گروہ کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ یہ ایسی خبر تھی کہ سارے مسلمانوں کو پھر انتظار رہا۔ مجھے یقین کیجیے انتہائی تعجب ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی مریں گے، قبروں میں جائیں گے تو پھر حق سچ کا پتہ چل جائے گا۔ قبر میں تو پتہ چلے گا لیکن تم باطل پہ مر گئے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے، کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون، جس حالت میں، جس عقیدے پر تم زندگی گزار رہے ہوگے، اسی حالت پر موت آئے گی، جس حالت پر موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ شیعہ خوش نصیب، علی علی کرتے مرو گے، علی علی کرتے قبر میں جاؤ گے، علی علی کرتے۔ قبر میں جا کے تو پتہ چل ہی جانا ہے، لیکن اگر دنیا میں تم باطل پر مر گئے تو پھر کیا کرو گے؟ عمل کا جبران تو پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے کا تو جبران ہی نہیں ہے۔ بے نماز تھا، اس کی نمازیں اجرت پہ پڑھوا لو، روزہ رکھوا لو، حج کر کے نہیں گیا کسی کو اجیر بنا کے حج کروا لو، لیکن اگر کوئی دشمن ولایت مر گیا اس کا کیا ہوگا؟ اگر بد عقیدہ مر گیا تو اس عقیدے کا جبران کیسے ہوگا؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا میں حق کو پہچانے، اور نبی کریم نے فرمایا تھا، یا علی اگر تو نہ ہوتا حق کبھی باطل سے جدا نہ ہوتا۔ اور اسی عمار یاسر کو کیا فرما رہے، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ دیکھیے انبیاء، یہ بات ہی اصلاً غلط ہے کہ قبر میں جا کے حق کا پتہ چلے گا۔ انبیاء حق باطل کی پہچان کروانے ہی تو آتے ہیں، کیا خیال ہے؟ انبیاء کی جو غرض بعثت ہے وہ یہی تو ہے کہ سیدھا راستہ بتائیں، غلط راستے سے ہٹائیں۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اب نبی کریم نے تو بتا دیا کہ باغی کون ہے، اب تمہارے دل سے باغی کی محبت نہ نکلے، رسول کیا کرے؟ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ جناب ہمارے یاسر کو خطاب کر کے رسول اللہ نے دوسری حدیث بھی فرمائی تھی کہ یا عمار اذا رأیت علیاً قد سلک وادیاً وسلک الناس وادیاً غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس،
اے ہمارے یاسر، اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر ہے، علی تنہا دوسرے راستے پر ہے، ہمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ پہلی مسجد تعمیر ہوئی، مسجد نبوی، اس کا پہلا نقشہ اس طرح سے ترتیب پایا کہ مسجد کے اطراف میں بعض صحابہ کرام نے گھر بنا لیے۔ جیسے یہ مسجد ہے، ادھر جو ہمسایہ ہے وہ ایک دروازہ کھول لے مسجد میں، ادھر والا بھی کھول لے مسجد میں۔ بعض صحابہ کرام نے ایک ایک دروازہ مسجد میں کھول لیا، یعنی دو دروازے ہو گئے ان گھروں کے، ایک باہر سے گھر آنے کے لیے، ایک گھر سے صرف مسجد میں آنے جانے کے لیے۔ حضرت ابو بکر نے بنایا گھر، حضرت عمر نے بنایا، حضرت عباس بن عبد المطلب نے بنایا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بھی بنایا۔ جو حضرات مدینہ مشرف ہوئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، گواہی دیں گے، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی زیارت مدینہ نصیب کرے، اللہ حج و عمرہ کی سعادت نصیب کرے۔ اب ظاہر ہے پھر ادوار گزرتے رہے، مسجد نبوی کی توسیع ہوتی رہی، خود خلفاء کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک توسیع کا عمل جاری ہے۔ نقشے تبدیل ہو گئے، اب تو کہتے ہیں کہ نبی پاک کے زمانے کا سارا مدینہ اس سے بھی بڑی ہو گئی مسجد، نقشے بدل گئے۔ لیکن یہ انتظام قدرت ہے کہ سارے گھروں کے نقشے نام و نشان مٹ گئے۔ علی و بطول کا جو گھر تھا وہ آج ہی مسجد کا حصہ ہے۔ وہ آج بھی موجود۔ اچھا، جب گھر بن گئے تو یہ جب چاہتے، میں صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں، بعض باتیں بندہ کھل کے بیان نہیں کر سکتا، جب چاہتے اور جس حالت میں چاہتے مسجد میں آ جاتے۔ یہ صورتحال پروردگار کو ناگوار گزری۔ مسجد نبوی عالم اسلام کی دوسری بعظمت مسجد ہے، مسجد الحرام سب سے پہلے۔ ایک رکعت 1,00,000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے مسجد الحرام میں، جو حرم مکی، اور مسجد نبوی میں ایک رکعت نماز 10,000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے۔ تو جب چاہتے اور جس حالت میں چاہتے مسجد میں آ جاتے۔ خدا بند عالم کی طرف سے پیغام آ گیا، میرا محبوب جتنے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں، جتنے لوگوں کے، سب کے دروازے بند کر دو الا باب علی۔ ایک مولا علی کے گھر کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیے۔ اب ظاہر ہے جب یہ حکم آیا تو پھر دروازے بند کر دیے گئے۔ اب جو بند کر دیے گئے تو ظاہر ناگوار گزرا۔ پہلے موج لگی ہوئی تھی، اب موجیں ختم ہو گئیں، ناگواری یقینی تھی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا ناگواری کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ علی میرا بھتیجا ہے، اس کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور میرے گھر کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، چاچا جان میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ بند کیا ہے اور نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جن کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بند کر دیے، اور جس کے کھلا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کھلا رکھا۔ سامنے گرامی ذرا سنیے سمجھیے، باقی گھروں کے دروازے بند کروا کر
مولا امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر رب العزت نے کائنات کو یہی سمجھایا ہے کہ اس گھر میں رہنے والے افراد اتنے طیب و طاہر اور اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ جب چاہیں اور جس حالت میں چاہیں انہیں خانہ خدا میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ بطول کا گھر ہے، یہ ان کا گھر ہے، عصمت طہارت جن کا طواف کرتی۔ پتہ نہیں وہ کس نے کہا تھا کوئی فرق نہیں ان ساروں میں، اور میرا بھائی جب باقی گھر اس گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو گھر والے اس گھر والے کا مقابلہ کریں۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔